بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ محبان نبی و اہل بیت نبی علیہ السلام، سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، پوری دنیا بھر میں ولایت علی چینل 313 دیکھنے والوں کو یکم رجب المرجب، رجب کا چاند اور سرکار حضرت باقر العلوم علیہ السلام کی نزول پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بلکہ اس ماہ مبارک میں، اس ماہ رجب میں جتنے بھی قرآن زمین پر اتارے جائیں، جتنے بھی انوار زمین پر اتارے جائیں، جتنے بھی انوار کا زمین پر نزول ہو، ان تمام انوار کا زمین پر اترنا، اس پر ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی جانب ولایت علی چینل 313 کی جانب سے، برادر جناب سید انتصار شاہ صاحب کی جانب سے، تمام دنیا بھر کے ولایت علی علیہ السلام کے کاربن مومنین اور امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو میرا مالک اس رجب کے چاند کا صدقہ، اس مالکوں کے نزول کا صدقہ دنیا کی ہر تکالیف اور ہر مصیبتوں سے بچا کے رکھے۔ میرا مالک اپنی ولایت پر ہمیشہ کے لیے کاربند رکھے۔ جناب سیدہ کا طرفدار، مولا حسین کا عزادار اور سرکار ولی العصر کا صحیح سچا ناصر بنائے۔ آج کی گفتگو اور آج کا یہ جشن، آج کی یہ خوشی، آج کا یہ تبسم اس آقا و مولا کے لیے ہے جو وارث دستار پیغمبر ہے۔ آج کا یہ جشن، آج کی یہ خوشی میرے اس آقا و مولا کی ہے جو علی کا بیٹا ہے اور محمد ہے۔ ہم نے اس سے پہلے محمد کے بعد اترتا ہوا علی دیکھا تھا، لیکن انوار آئمہ میں سے یہ بعد از علی پھر محمد ہے۔ آج اس آقا و اس مولا کا جشن ہم منائیں گے کہ جس کا ننہال اور ددھیال اتنا خوبصورت ہے کہ جس کا ننہال سے شجرہ امام حسن سے ملتا ہے اور ددھیال سے شجرہ حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی انوار کا بہترین امتزاج ہے۔ پہلے رجب المرجب کے بارے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معتبر حدیث ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب منسوب کر دیا گیا مولا علی کے ساتھ۔ رجب شہر علی، رجب علی کا مہینہ ہے۔ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ و رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین یہ امتزاج ہے، کتنی بہترین یہ ترتیب ہے، کتنا بہترین یہ نظم و ضبط ہے کہ یہ تین ولی کلمے میں بھی ایک جیسے ہیں اور ان مہینوں میں بھی ایک جیسے ہیں، سبحان لیکن اللہ، ترتیب الٹ ہو گئی۔ رجب پہلے آتا ہے اور رمضان بعد میں آتا ہے، لیکن کلمے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار پہلے ہوتا ہے اور علی ولی اللہ کا اقرار بعد میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی تین ولی ہیں اور اس میں بھی تین ولی ہیں۔ رجب کو امیر المومنین کا مہینہ کہا گیا، رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، لیکن یہ بات سمجھنے سے میں آج تک قاصر ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معتبر حدیث کہ جس میں یہ کہا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ 13 رجب میرے مولا علی کا دنیا میں نزول ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس رمضان میں قرآن اترا تھا، اللہ کی کتاب اتری تھی، اللہ کا کلام اترا تھا۔ شعبان میں رسول نہیں آئے، شعبان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج نہیں ہوئی، شعبان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، شعبان میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جو منصوب پیغمبر ہو سکے۔
پھر رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ شعبان میں تو حسین دنیا میں آ رہے ہیں، شعبان میں تو عباس دنیا میں آ رہے ہیں، شعبان میں تو علی اکبر دنیا میں آ رہے ہیں، شعبان میں تو حضرت قاسم دنیا میں آ رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے جاہلوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جس مہینے میں حسین آئے وہ حسین نہیں آ رہا، وہ وقت کا محمد آ رہا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری علی علی مولا، کیا بات ہے۔ اب ہماری گفتگو اس آقا و مولا پہ ہے، اس شہنشاہ پہ ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے اور لقب جن کا باقر ہے۔ میں اکثر ولایت علی چینل 313 کے توسل سے جتنی بھی معروضات، جتنی بھی گزارشات آپ احباب کو ہدیہ کی جاتی ہیں، اس میں بارہا ہی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ ان کے ہاں جو اسماء حسنہ ہیں، جو اسماء مبارکہ ہیں، وہ اسی طریقے سے رکھے جاتے ہیں جیسے کہ دنیاوی لحاظ سے رکھے جاتے ہیں، نہیں، کیونکہ ان کے ہاں نام والدین نہیں رکھتے، ان کے ہاں نام بزرگ نہیں رکھتے، آل محمد کے نام اللہ رکھتا ہے۔ بے شک ان میں سے کوئی بھی ایک نام ان کا اپنا تجویز کردہ نہیں ہے، یہ خود تجویز نہیں کرتے، یہ خود بہترین نہیں قرار دیتے، اللہ تعلیم کرتا ہے تو وہ نام مقرر ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ یہ نام وہ ہیں جن ناموں کی وجہ سے حروف تہجی بنے تھے، نہ کہ ان حروف کی وجہ سے یہ نام بنے، سبحان اللہ، کیونکہ ابھی حرف نہ تھا اور یہ تھے۔ اب اس آقا و مولا کا نام جو ہے وہ محمد ہے، اس محمد، اور لقب میرے مولا کا باقر۔ اور میں نے پہلے کہا ہے کہ خدا ان میں سے کوئی ایسی صفات دیکھتا ہے تو ان میں نام تجویز کرتا ہے۔ کوئی حمد کے لائق ہوتا ہے تو اسے محمد کہا جاتا ہے، کوئی عظمتوں پہ بلند ہوتا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے، کوئی حسن میں باکمال ہوتا ہے تو اسے حسن کہا جاتا ہے، کوئی ان تمام صفات کو اپنے اندر یکجا کرے تو اسے حسین کہا جاتا ہے، کوئی سجدہ کرنے کی انسانیت کو تہذیب سکھائے تو اسے سجاد کہا جاتا ہے، اور پھر جو علم کے سینے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے اسرار الہیہ کو نکالے اسے باقر کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری علی علی مولا، کیا بات جو ہے۔ کفر کے سینے پہ اپنے پنجے کو گاڑے اسے علی کہتے ہیں، جو علم کے اندر اتر جائے اسے باقر کہتے ہیں، جو منبر کوفہ میں بیٹھ کے دعوی سلونی کرے اور علم اپنی زبان سے دنیا تک پہنچائے اسے امیر المومنین کہتے ہیں، اور جو علم کے سینے کو پھاڑ دے اور اس میں سے اسرار الہیہ کو باہر نکالے، راز پروردگار کو باہر نکالے، اسے باقر کہتے ہیں۔ یہاں سرکار کا جو لقب ہے، اس لقب سے مراد شگافتہ کرنا، پھاڑ دینا، اور جو علم کے، کیونکہ انہیں صرف باقر نہیں کہا جاتا، جب بھی ہم یہ لقب لیں گے تو اس لقب کے ساتھ باقر العلوم کہیں گے، صرف شگافتہ کرنے والا نہیں، علوم کو شگافتہ کرنے والا، علم کو پھاڑ دینے والا۔ اس میرے آقا و مولا کا کیا یہ اعزاز کافی نہیں ہے کہ اس کی گود میں تربیت کرنے والے کو جعفر صادق کہتے ہیں، اس کے پہلے شاگرد کو امام جعفر صادق کہتے ہیں، جس نے دنیا کو علوم کی تہذیب سکھائی اور جس نے اس سے سیکھے اسے محمد باقر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مجھے تاریخی اعتبار سے، کیونکہ میرا ہمیشہ گفتگو میں ٹاپک تاریخ ہوتا ہے، ہسٹری ہوتا ہے، تو مجھے ہسٹوریکل طریقے سے تھوڑا بتانا ہے کہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا کردار جو تھا، وہ کردار اسلام میں کتنا روشن تھا، کتنا واضح تھا اور کتنا منفرد تھا۔ بعد از کربلا پوری دنیا میں عرب کا ہر صوبہ جہاں تک مسلمانوں کی حدود سلطنت تھی، تمام جتنے بھی علاقے تھے، کربلا کے بعد وہاں ایک شورش برپا تھی، وہاں ایک اضطراب تھا، وہاں ایک بے چینی تھی۔ اور بے چینی کس بات کی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے شام والوں کو نہیں پتا تھا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کون ہے۔ بنی امیہ نے کربلا سے پہلے معاویہ کے دور میں بنی امیہ نے اس طرح نشر و اشاعت اور اس طرح وضع حدیث کا ایک دور برپا کیا تھا، اتنی جھوٹی احادیث بنائی گئی تھی، اتنی لوگوں تک غلط علوم پہنچائے گئے تھے کہ شاید صرف مکہ اور مدینہ جو کہ اسلام کا مرکز تھے، مراکز تھے،
صدر اسلام تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر علاقے پائے جاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول اللہ کے سب سے قریبی رشتہ دار بنی امیہ ہے، تو وہ معاذ اللہ بنی امیہ کو رسول اللہ کا قریبی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ انہوں نے کربلا برپا کی تھی نسل رسول کو ختم کرنے کے لیے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ بعد شہادت حسین ایک ایسا قافلہ توحید جو کربلا کے ریگزار سے نکل کے شام میں پہنچے گا، اور ایسے خطبات دیے جائیں گے، ایسی گفتگو کی جائے گی کہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ میں علی کی بیٹی ہوں اور یہ علی کا بیٹا ہے۔ دنیا کو بتایا جائے گا کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ کیسا ہے، ہمارا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہماری نبی کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کون ہیں، ان کے فضائل و مناقب کیا ہے۔ لہٰذا یہ کربلا صرف چند جسموں کے کٹ جانے کا نام نہیں تھا، چند سروں کے تن سے جدا ہو جانے کا نام نہیں تھا، چند جوانوں کے گھوڑے سے اترنے کا نام نہیں تھا۔ کربلا انقلاب کا نام تھا۔ کربلا وہ انقلاب تھا جس نے بنی امیہ کی سالوں کی محنت کو 9 راتوں میں برباد کر کے رکھ دیا۔ بعد از کربلا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے وہ خطبات، ان خطبات نے تاریخ میں ایک علیحدہ مثال رقم کر دی کہ وہ قتل جو ایک صحرا میں کیا گیا تھا، ایک ریگستان میں کیا گیا تھا، اس دور میں جب نشر و اشاعت کا کوئی ادارہ نہیں تھا، جہاں پر راوی ان کے تھے، جہاں مورخین ان کے تھے، جہاں پورا اس دور کا میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا، کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شخص اس دور کی حکومت کے ہاتھوں مارا جائے اور اسی حاکم کے دربار میں کھڑے ہو کے قاتل کے چہرے سے نقاب اتار دیا جائے۔ اتنا بادشاہت کو، سلطنت کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا تھا کہ بعد از مرگ ملعون یزید اس کا سگا بیٹا یہ کہہ کے باپ کے تخت کو تھوک کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ میں اس تخت میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اس کو ٹھوکر مارتا ہوں کیونکہ میں اس کے پائے کو خون آل محمد میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اس تخت کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ لفظ کس کے تھے؟ یہ یزید کے بیٹے کے جملے تھے۔ یہ کس نے جملہ کہا تھا؟ یہ پسر یزید نے کہا تھا، ایک نوجوان یزید کا بیٹا جس نے بعد از مرگ یزید ملعون یہ جملہ کہہ کے تاریخ رقم کی تھی کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا کیونکہ اس تخت سے مجھے اہل بیت کی عداوت اور دشمنی کی بدبو آ رہی ہے۔ تو یہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جہاں یزید کا بیٹا تخت برداشت نہیں کرتا اور تخت کو قبول نہیں کرتا، اسی حسن کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ حسن اس تخت کو قبول کر لیتا؟ جہاں یزید کا بیٹا بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، وہاں علی کا بیٹا بیٹھنا کیسے برداشت کر لیتا؟ جس تخت کو یزید کا بیٹا قبول نہیں کر رہا تھا، اسے علی ابن ابی طالب کا بیٹا قبول کیسے کر لیتا؟ اب یہ ساری کی سارا انقلاب کس کا تھا؟ یہ سارا کا سارا انقلاب کربلا تک۔ کربلا کے اثرات کہاں پہنچے؟ شام۔ جب شام میں یہ اثرات برپا ہو گئے تو اب جو مرکز تھا، مجھے ہسٹری اور تاریخ کے لحاظ سے سرکار امام محمد باقر کا کردار آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ وہ کردار کیا تھا۔ جب شام میں یہ انقلاب برپا ہو رہا تھا اور بعد شہادت حضرت امام حسین کے اثرات جو تھے ان کو دنیا میں پیش کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جو مکہ اسلام کا مرکز تھا وہاں پر ایک اور سازش ہو گئی۔ وہاں پر ایک عبداللہ ابن زبیر نامی شخص جو ہے وہ محبت اہل بیت میں نہیں، عداوت بنی امیہ میں، اس کے ہاں محبت اہل بیت نہیں، دشمن اہل بیت تھا، لیکن عداوت بنی امیہ میں، بنی امیہ کی دشمنی میں اس نے ایک نعرہ بلند کیا کہ کیونکہ یزید اور بنی امیہ نے رسول کے بیٹے اور رسول کی اولاد کا قتل کیا ہے تو میں اس کے خلاف قیام کرتا ہوں۔ یہ نعرہ بلند کر کے اس نے مکہ میں اپنی بیعت کروانی شروع کر دی، خفیہ بیعت ہونی شروع ہو گئی۔ جب خفیہ بیعت ہو رہی تھی تو خبر شام میں یزید ملعون کو پہنچی۔ جب یزید ملعون کو پہنچی تو اس نے والی مدینہ کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کرنے کے بعد اس نے نیا والی مدینہ وہاں پر بھیج دیا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کے فتنوں سے محفوظ ہو سکے۔ اب شام تو سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے خطبات جو ہے وہ شام میں انقلاب برپا کر چکے تھے۔ عراق جو تھا
وہ خون حسین ابن علی کے اثرات کے اندر آ چکا تھا، لیکن جب اس نے شام اور عراق کا کچھ حصہ اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھا تو اس نے دوبارہ مکہ اور مدینہ کی طرف رجوع کیا، اور 63 ہجری میں وہاں پر ولید ابن عقبہ ایک اپنے ملعون گورنر کے ذریعے سے ایک شب خون مارا گیا، ایک ایسا ظلم کا بازار گرم کیا گیا جس میں خانہ کعبہ کی دیواروں پر آگ پھینکی گئی، جس میں خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، جس میں صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، جہاں پر اولاد صحابہ کو قتل کیا گیا۔ یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا؟ شہادت حسین کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال کے بعد یہ اثرات کہاں پہنچ گئے؟ یہ جو شام میں بیٹھ کے نسل آل رسول کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس نے اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، تو اب اس کا حملہ واپس مکہ کی طرف ہو گیا۔ جب عبداللہ ابن زبیر مسلم ابن عقبہ کی لشکروں کا سامنا کر رہا تھا اور خانہ خدا کی اور خانہ مصطفیٰ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، اس وقت اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ اس وقت سرکار اس دور کی حجت کا کردار کیا تھا؟ سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام خاموش ہے، اور خاموش ہو کے یمبو جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک ایسی آبادی تھی جو مولا علی کا بنایا ہوا ایک فارم ہاؤس تھا، جسے مولا علی نے خود بنایا تھا، یہ پورے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مولا سید الساجدین وہاں منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن جب واقعہ حرہ ہوتا ہے، مدینہ میں شب خون مارا جاتا ہے، تو اس وقت سید الساجدین اپنے گھر کے دروازوں کو مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کے لیے کھول دیتے ہیں اور انہیں پناہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ سارا منظر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہ کردار پیدا ہو چکے تھے کہ ادھر عبداللہ ابن زبیر مکہ کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا تھا، مدینہ کو اپنے زیر تسلط کرنا چاہتا تھا، شام میں یزید ملعون بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت سرکار زین العابدین علیہ السلام جو کہ اپنا کردار شام میں ادا کر چکے تھے، شام میں اپنے خطبات دے چکے تھے، اب وہ ایک خاموش زندگی بسر کر رہے تھے اور خاموش طریقے سے ان تمام حالات کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت سرکار حضرت امام محمد باقر کا سن مبارک 6 سال تھا، کربلا میں 4 سال اور 6 سال کی عمر، واقعہ حرہ کے موقع پر سرکار باقر العلوم اب یہاں پر یہ امامت کا کردار ابھرے گا۔ اب یہاں پر یہ امام اپنا کردار ادا کرے گا جس نے ان تمام چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا۔ جناب سید الساجدین 57 سال کی ظاہری عمر کے بعد اس دنیا کو پردہ فرماتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد سرکار حضرت باقر العلوم جو ہیں، ان کو اس دور کے ذلیل ترین، ظالم ترین بادشاہوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کون سے تھے؟ میں اپنے محترم ناظرین و سامعین کو سنانا چاہوں گا کہ اس وقت وہ ملعون جس رسول نے مدینہ سے نکالا تھا، جس کا نام مروان تھا، لعنت بے شمار، اس نے پھر اس کے بعد اس کے 4 بیٹوں کا اور اسی درمیان میں عمر بن عبدالعزیز کا، یہ دور جو ہے یہ اکیلے سرکار حضرت امام محمد باقر دیکھ رہے ہیں۔ میں باخدا سرکار حضرت امام محمد باقر کے اسی چینل پہ میں فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو کر چکا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ وہ تاریخ کے کچھ خفیہ راز ہیں جن تک پہنچایا نہیں جاتا، جن پہ بات نہیں ہوتی۔ مجھے بتانا ہے کہ سرکار حضرت محمد باقر علیہ السلام نے اس دور کا اپنا مجاہدانہ کردار کیا ادا کیا۔ منبر پہ تو علی تھے، مصلی پہ تو وہ حسین تھے، گفتگو میں تو وہ محمد تھے، بات کرتے تو وہ حسن کی طرح تھے، معجزات الہیہ کا مظہر تھے، اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کا راز تھے، خدا کی حجت تھے، خدا کی نشانی تھے، تمام فضائل کے مالک تھے، لیکن اس دور میں کردار کیا ادا ہو رہا تھا؟ سرکار حضرت امام محمد باقر نے اس دور میں 5 ظالم ترین بادشاہوں کا مکمل دور دیکھا۔ مروان، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ولید، یزید اور سلیمان، اور پھر تھوڑا عرصہ عمر بن عبدالعزیز کا دور، اور پھر آخری دور ہشام بن عبد الملک۔ مروان کے بیٹے عبد الملک اور عبد الملک کے بیٹے پھر ولید بن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، اور پھر ہشام ابن عبد الملک۔ ہشام ملعون کی زہر کے ساتھ حضرت امام محمد باقر کو شہید کیا گیا۔ اب یہ جو
मरवान का बेटा अब्दुल मल्क था और अब्दुल मल्क के ये 4 बेटे थे। ये चारों के चारों की तारीख इतनी गंदी है, इतनी बदबूदार है कि मैं उन पर गुफ्तगू करके अपना और आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। आप तारीख से जाके पूछे कि इनमें इनके शौक क्या थे, इनके मशागल क्या थे, इनकी जिंदगी कैसी थी। इतनी बदबूदार जिंदगी, इतनी बेहया जिंदगी ये गुजार रहे थे। अब ये अय्याश तरीन बादशाहों का दौर था। ये जालिम थे, मलाउन थे, अयाश थे। अब सरकार हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को एक दौर नसीब हो गया कि इस दौर के जालिम और अयाश बादशाहों के दौर में इल्म को तख्लीक करना है, इल्म को पैदा करना है। एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं अपने सामीन को हमेशा ये बात समझाता हूं कि अगर कोई एक आर्किटेक्चर जो है वो एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है तो उसको पता होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर मैंने पानी की लाइन कहां छोड़ी है, वाटर सप्लाई कहां पे है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कहां पर है, गैस की सप्लाई कहां पे है, मैंने इसकी सीवरेज लाइन कहां पर छोड़ी है। लेकिन जब वो घर मुकम्मल बन जाता है और उसको अच्छे तरीके से उसकी तज़ीन और आराइश हो जाती है और उसके बाद उस घर का रहने वाला जब उस घर में आता है और उसको वो आबाद घर मिलता है और अगर अचानक उसमें कोई खराबी ऐसी पैदा हो जाए, कोई ऐसा डैमेज आ जाए, किसी ऐसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो अब उसे या तो उस आर्किटेक्चर की जरूरत है या उसके बनाए हुए उस डिजाइन की जरूरत है जो उसको गाइड कर सके कि जिस जगह पे खामी है वो जगह पे पहुंचना कैसे है और वो चीज कहां पे है। इस्लाम एक बेहतरीन स्ट्रक्चर का नाम था। इसको बनाने वाले रसूल और अहले बैत थे और इसका बाकायदा जो एक डिजाइन था वो कुरान के अंदर था। जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस्लाम को पूरा सजा दिया तो बादशाह आके तख्त पे बैठ गए। जब तख्त पे बैठ गए तो जब यहां पर कोई भी खराबी पैदा होती थी, कोई भी शरई मसला आता था, कोई भी फिकी मसला आता था, तो अब इन्हें तो पता नहीं था कि इस मसले का हल क्या है। ये तो जानते नहीं थे कि इसके अशकालात क्या हैं, इसके मुहर्रमात क्या हैं, इसके मकरूहात क्या हैं, इसके वाजिबात क्या हैं। अब उन तमाम मसाइल से निपटने के लिए या अहले बैत की जरूरत है या कुरान की जरूरत है। कुरान को छोड़ चुके थे और अहले बैत तक जाना नहीं चाहते थे। अब बदकिस्मती इनकी ये थी कि इन्होंने उसी दौर में एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक नई फिकाह खड़ी की, एक नया निजाम खड़ा किया। मुझे इस बात में कोई बातें बताते हुए आर महसूस नहीं होगा क्योंकि ये तारीखी सच्चाइयां हैं, ये तारीखी हकायक हैं, ये वो रियलिटीज हैं जिनका मुसलमान सामना नहीं करते, लेकिन किताबों के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं। जब मौला अमीर अल मोमिनीन जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत होती है तो शहादत रसूल के बाद वफात रसूल या शहादत रसूल की खबर को छुपा दिया जाता है। कौन छुपाता है? वो जिन्होंने तख्ते खिलाफत बना लिया था। अब एक खामोश जगह पर बैयत लेना आसान था, लोगों को कैसे बताएं कि हम खलीफा हैं? ये अनाउंसमेंट पब्लिकली कैसे हो सके? सामना कैसे करें? किस मुंह के साथ लोगों के सामने जाके कहें? तो लिहाजा अब ये ऐलान नहीं हो रहा है, अब ये बैयत नहीं हो रही और ये तय किया जाता है कि क्योंकि खालिद बिन वलीद जो है वो लश्कर लेके मदीना से बाहर गया हुआ है, उसके आने का इंतजार किया जाए। जब लश्कर मदीना में पहुंच जाए तो उस वक्त फौजी हसार में अपनी पावर के साथ फिर अपनी बैयत का ऐलान किया जाए। रिसालत माप की शहादत है 28 सफर। खालिद बिन वलीद मदीना वापस पहुंचता है 12 रबीउल अव्वल को। 12 रबीउल अव्वल को ये मस्जिद नबवी में जाके सरकारी अनाउंसमेंट करते हैं कि रसूल दुनिया से जा चुके हैं और फलां को हमने खलीफा बना दिया है। ये अनाउंसमेंट कब होती है? 12 रबीउल अव्वल को। इसलिए आज तक मज़हब अहले बैत के मानने वालों के अलावा दीगर मसालिक में रसूल की शहादत यानी वो जिसे वफात कहते हैं उससे 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं। उनके यहां 12 रबीउल अव्वल इसलिए पहुंची कि उन्होंने रसूल के जाने की खबर खिलाफत से ली है। हमारे पास 28 सफर इसलिए पहुंची कि हमने उससे ली है जिन्हें मुस्तफा का जनाजे में शिरकत की है। बेशक टीम में शरीक थे, क्योंकि हमारी ये गुफ्तगू, हमारा ये चैनल, हमारा ये फोरम किसी सिर्फ अहले तशय्युई के लिए नहीं है। हम तमाम मकातब फिक्र को दावत देते हैं कि बात खुदा इन बातों पे गौर करें, इन बातों को समझें, इन बातों को सोचें।
کہ کردار امامت کیا تھا، کردار خلافت کیا تھا، بادشاہوں کا کردار کیا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کا کردار کیا تھا۔ اب جب بیٹھ جاتے ہیں تخت پر تو پھر اب تو تاریخیں بھری ہوئی ہیں، کون کون سی تاریخ جھٹلاؤ گے؟ ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک، یعقوبی سے لے کے عساکر تک، تمام نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی شرعی مسئلہ ہوتا مولا علی کو بلاؤ، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، وہ بتائیں کیوں؟ کیونکہ اسلام کا سٹرکچر تو تھا وہ انہی کے پاس تھا، یہ جانتے تھے یہ آیت کا بتری تھی، اس آیت میں کس سے مراد ہے، یہ آیت کن کے لیے اتری گئی تھی، خدا نے اس چیز کو جب حرام قرار دیا تھا تو اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے تو اہل بیت علیہ السلام سے رجوع کیا جاتا تھا۔ جب اہل بیت سے رجوع کیا جاتا تھا تو اب ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ فقہ تو پھر انہی کی پھیر رہی ہے، نظام تو انہی کا پھیر رہا ہے، دنیا تو یہی سمجھے گی کہ ہم تو اہل بیت علیہ السلام سے لے کے دین ان تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر من مرضی کا دین رائج کیا گیا۔ مولا امیر المومنین مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ علی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کب آتے ہیں؟ ہاں علی آ جاتے ہیں، اور علی آدھی رات کے وقت مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور عبادت پروردگار کرتے ہوئے وہ صبح نماز فجر تک وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب علی اٹھیں تو ہم اپنی نماز پڑھا دیں۔ ظہر میں علی کب آتے ہیں؟ علی تو ظہرین میں آتے ہیں زوال کے بعد، اور پھر مولا امیر المومنین عصر پڑھا کے جاتے ہیں۔ اچھا، تو علی زوال کے بعد آتے ہیں تو ہم ظہر زوال کے ٹائم پڑھ لیں گے، تو علی تو عصر تک بیٹھے رہتے ہیں تو ہم عصر لیٹ کر لیں گے۔ امیر المومنین تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اچھا ہم غروب سے تھوڑا پہلے مغرب پڑھ لیں گے۔ علی تو کافی دیر تک مسجد میں رہتے ہیں تو ہم عشاء بعد میں آ کے پڑھ لیا کریں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نمازوں کے وقت کیسے تبدیل ہوئے؟ ایک دور میں یہ مختلف وقت کیسے آئے، مختلف اوقات کیسے آئے؟ یعنی کہ ایک بہت بڑے مسلمانوں کے امام سے کسی نے جا کے پوچھا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں آنکھیں بند رکھنی چاہیے یا کھول لینی چاہیے؟ انہوں نے کہا مسجد میں جا کے دیکھو، اگر علی آنکھیں بند کر کے پڑھا رہے ہیں تو تم کھول لینا، اگر وہ کھول کے پڑھا رہے تو بند کر لینا۔ مقصد کیا تھا کہ ہم نے مخالفت اہل بیت کرنی ہے، ہم نے ہر چیز میں اہل بیت سے انفرادیت پیدا کرنی ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے، تاکہ اس دین کے بدلے میں ہم نیا دین جاری کر سکیں۔ تو اب بہت سی بدعات جو تھی وہ دین میں داخل ہو چکی تھی، بہت سی بدعات دین میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اس گفتگو کو سرکار باقر العلوم تک لے کے آ رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین کے دور میں مخالفت علی میں بہت سی چیزیں ایجاد کر دی گئی، اذان میں تبدیلی کر دی گئی، نماز کے طریقے میں تبدیلی کر دی گئی، زکوٰۃ کے طریقے میں تبدیلی کر دی گئی، روزے کے وقت میں تبدیلی کر دی گئی، علیحدہ نمازیں شروع کر دی گئی، تراویح کا آغاز کر دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں مولا علی کے دور میں ہو رہی تھی۔ اب مولا امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں کے لیے تو وہی دین جو رسول نے ان کو دیا تھا وہ پہنچا رہے تھے، لیکن کیونکہ اب یہ چیزیں گورنمنٹ کے حوالے سے اناؤنس ہو رہی تھی اور جو ان کی بیعت میں تھے وہ اندھی تقلید میں تھے اور وہ وہی کر رہے تھے جو وہ کہتے تھے۔ اب امام حسن علیہ السلام کا دور، شام کی سازشیں، امام حسین علیہ السلام کا دور اور کربلا کا واقعہ، سید الساجدین کا دور اور شام۔ پہلے علی سے لے کے چوتھے علی تک اس دور میں خلافتیں اور حکومتیں اور بادشاہتیں دین تبدیل کرنے کے پورے فائدے اٹھاتی رہی۔ اب اتنی یہ 30 منٹ ہو گئے مجھے اس دباچے اور اس مقدمے کو پڑھتے ہوئے۔ مولا امیر المومنین سے پہلے کس کا دور تھا؟ رسول کا۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا امیر المومنین کے دور میں نبی کے دین میں تبدیلیاں کرنی شروع کی، اور نبی کے دین کو تبدیل کرتے 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 چوتھے امام علی زین العابدین کے دور تک تبدیل کر دیا۔ پہلے محمد کا دین چوتھے علی کے دور میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب پانچواں اللہ نے محمد ہی بھیج دیا، اب اس نے اسی دین کو دوبارہ واپس لے کے آنا ہے کیونکہ یہ محمد ہے۔ اب اس نے اسی دین کو دوبارہ واپس لے کے آنا ہے، جیسے پانچویں محمد نے
بدلے ہوئے دین کو دوبارہ واپس کیا، ایسے ہی آخری محمد آ کے بدلے ہوئے دین کو دوبارہ واپس کرے گا۔ نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جی قبلہ جی، اس دور کے بھی جھوٹے اماموں نے اس دور کے امامت کے سامنے ایک مصنوعی سٹرکچر بنا دیا تھا، ایک مصنوعی ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا دین کا، اور آخری محمد کے سامنے بھی اس دور کے نام نہادوں نے ایک مصنوعی دین کھڑا کر دیا ہے، اور میرے آقا آ کے اس کو پلٹ دیں گے۔ بے شک۔ اب سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا دور دو انداز سے بڑا مشکل دور ہے۔ سرکار باقر کا کردار پڑھیے گا۔ بچپن ان کا وجود کربلا میں بھی ہے، انہوں نے کربلا آنکھوں سے دیکھی، شام کا انقلاب آنکھوں سے دیکھا، اب یہ مدینہ آ چکے ہیں اور ان کے لیے دو طرح کے محاذ سامنے کھل چکے ہیں۔ ایک اس دور کے ظالم بادشاہوں کی سازشوں کا سامنا، اور دوسرا بدلے ہوئے دین کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لے کے آنا۔ تو اب میرے مولا نے کیا کام کیا کہ اب میرے مولا نے علم کے سینے کو پھاڑ دیا۔ جو چیزیں آج سے پہلے مسلمان اوپر سے لے رہے تھے، سرکار باقر نے وہ سینہ ہی کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا یا علی یہ علم کہاں سے آتا، تو علی سینے پہ ہاتھ مارتے تھے، اور امیر المومنین فرماتے تھے کہ یہ جو میرا سینہ ہے، یہ سینہ نہیں ہے، یہ گنجینہ توحید ہے۔ گنجینہ کہتے ہیں صندوق کو، اور وہ صندوق جس میں قیمتی چیزیں چھپائی جائیں۔ علی فرماتے تھے میرا سینہ توحید کا صندوق ہے، اور اس صندوق کے اندر اللہ کے قیمتی راز ہیں۔ جس سینے کو علی صندوق کہتے تھے توحید کا، جس نے اس صندوق کو کھول کے کچھ علوم کو باہر نکالا، اسے باقر کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا۔ جی قبلہ جی۔ سرکار حضرت محمد باقر علیہ السلام کا ایک تاریخی واقعہ ملتا ہے کہ مولا ایک ایسا دور آیا جس میں مولا سرکار محمد باقر علیہ السلام اس وقت بزرگ ہو چکے تھے۔ میرے مالک جو تھے وہ ضعیفی میں تھے، اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن تھا۔ تو حشام بن عبد الملک ملعون نے دمشق میں دونوں ائمہ کو بلایا۔ تو اس وقت میرے 5ویں شہنشاہ میرے مولا سرکار محمد باقر علیہ السلام کا سن مبارک 50 سے اوپر ہو چکا تھا، اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بچپن میں ساتھ ہیں۔ تو جب دربار میں پہنچے تو شام نے بلایا تو اس لیے تھا کہ انہیں قید کرے گا، اور دونوں ائمہ کو یہیں پہ دمشق میں رکھے گا، یہیں شام میں رکھے گا، تاکہ جو مدینہ میں علم کی بارش ہو رہی ہے اور امام کے، میں آخر میں بتاتا ہوں کہ میرے مولا کے جو آج جن سے سب سے زیادہ حدیثیں لی جاتی ہیں، ان کا سب سے بڑا امام جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ جو مسلم کی روایتیں لی جاتی ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ کن کن نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایتیں لی ہیں؟ تاریخ تو گونگی ہو چکی تھی، راویوں کو تو کچھ روایت ہی نہیں مل رہی تھی، ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ کربلا سے پہلے تک یہ گونگے ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کی زبانیں خشک ہو چکی تھی، علم کا سمندر سوکھ چکا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سمندر جاری کیا، تو ان میں سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے پھر یہ امام بنے۔ یہ جس نے دریا جاری کیا تھا وہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے، ورنہ کربلا سے پہلے تو علم کا تالاب سوکھ چکا تھا، خشک ہو چکا تھا، کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ جن کے سینوں میں علوم تھے وہ جنگوں میں مارے جا چکے تھے، جن کے سینوں میں علوم تھے، جن کے سینوں میں حدیث تھی، ان کو مارا جا چکا تھا، اور جو نئی نسل پیدا ہو چکی تھی وہ بالکل جاہل تھی، انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ اب یہاں پر ایک وقت کا ایک اور محمد چاہیے تھا، بالکل اس محمد نے وہی کردار ادا کیا جو مکہ میں پہلے محمد نے کردار ادا کیا تھا۔ دوبارہ دین کو نافذ کیا، دوبارہ چیزوں کو نافذ کیا، دوبارہ علم کو جاری کیا، دوبارہ شریعت، فقہ کے اصول، یہ ساری چیزیں دوبارہ جاری کی۔ اب سرکار امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو حشام بن عبد الملک ملعون جو ہے وہ شام میں دمشق میں بلاتا ہے قید کرنے کے لیے۔ تو اب جائے یہ پہنچتے ہیں تو دربار میں خبر آتی ہے کہ
بہت بڑا مجمع ہے نکلا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ سامنے دمشق کی ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک راہب بیٹھا ہوا ہے، اور اس راہب کی عمر جو ہے 100 سے زیادہ ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہ جا کے جو ہی اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں اور عیسائی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیشہ اگر کسی بات کو آپ نے جواب دینا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نالج، کچھ دلیل ہونی چاہیے۔ تو میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کے اندر جنگیں کرنے کی صلاحیتیں تو آ چکی تھیں، لیکن علم کی وجہ سے یہ خالی ہو چکے تھے، ان پڑھ جاہل ہو چکے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علم کس بلا کا نام ہے۔ اب جو اندر سے خالی ہو تو اس نے تو عیسائی ہونا تھا، یہ عیسائی ہو رہے تھے۔ تو حشام بن عبد الملک ملاؤں نے کہا کہ ہم بلایا تو آپ لوگوں کو کسی اور کام کے لیے تھا، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے جد کا دین چھوڑ کے عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سرکار محمد باقر علیہ السلام نے وہاں پر جو کردار ادا کیا، وہاں حشام کو بچانا مقصود نہیں تھا، وہاں دین پیغمبر کو بچانا مقصود تھا۔ مولا ایک چادر اوڑی اور چادر اوڑھ کے اسی مجمع کے ساتھ چلے گئے۔ وہ راہب ایک پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تو پہاڑ کے سامنے لوگ اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ ان پہ تقریر کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، اپنی تقریر کا فن دکھاتا تھا، کچھ ایسی باتیں بتاتا تھا، کچھ ایسی چیزیں بتاتا تھا ماضی اور مستقبل کی کہ لوگ اس سے اتنے متاثر ہو جاتے تھے کہ وہ وہیں پہ عیسائی ہو کے اٹھتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس مجمع میں آ کے بیٹھ گئے۔ یقین کیجئے مولا کا جشن سننے والوں، سرکار باقر کے جتنے نوکر اور جتنی کنیزیں جشن کو سن رہی ہیں کہ جو ہی امام محمد باقر علیہ السلام آ کے مجمع میں بیٹھے تو اس عیسائی راہب نے گفتگو کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ خاموش کیوں ہوا؟ اس نے کہا میری زبان میں لکنت آ گئی ہے، مجمع میں کوئی اور آ گیا ہے۔ میری زبان کی لکنت بتا رہی ہے کہ مجمع میں کوئی بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے ایک نظر دوڑائی، نظر دیکھتے دیکھتے امام محمد باقر پہ آ کے اس کی نظر رک گئی۔ رکنے کے بعد اس نے فوراً کہا کہ آپ گزشتہ امتوں میں سے تو نہیں؟ امام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا آپ اس گزشتہ امتوں کے عالموں میں سے ہیں۔ اب بہترین جواب سنیے گا میرے مولا کا، کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اب مولا نے یہ نہیں کہا، ہم جیسا ہوتا فوراً اپنا تعارف کرواتا، ہاں میں یہ ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اس گزشتہ امت کے عالموں میں سے تو نہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا ہاں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ اب پورا مجمع بھرا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا ہم صرف سلونی کہتے ہیں، ہم صرف دوسرے کو کہتے ہیں پوچھو، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں آتا۔ تو سوال کر، میں تمہیں جواب دوں۔ جب امام نے کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے کچھ سوال ایسے پوچھوں گا جو کا تعلق میری کتاب انجیل سے ہے۔ امام نے پوچھو۔ اس نے کہا وہ کون سی ایک گھڑی ایسی ہے جو نہ دن میں ہے اور نہ رات میں ہے؟ امام نے فرمایا وہ صبح صادق ہے، وہ پہلی صبح کی پہلی روشنی ہے جو سانس لیتی ہے، تو وہ اس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے اور نہ رات میں ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں رات کا تڑپتا ہوا مریض خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے، رات کا جاگا ہوا اس لمحے میں سونا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کا شمار نہ رات میں ہے اور نہ دن میں ہے، اور جس کی خدا قرآن میں قسم کھاتا ہے۔ راہب نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ وہ جنت میں جا کے کھائیں گے، لیکن انہیں کچھ بھی حاجت نہیں ہوگی، وہ بول و براز نہیں کریں گے، انہیں رفع حاجت نہیں ہوگی، تو پھر وہ جو کھائیں گے تو انہیں حاجت کیوں نہیں ہوگی؟ امام نے فرمایا بالکل ایسے ہی جیسے بچہ شکم مادر میں غذا لیتا ہے لیکن حاجت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن میں ہے کہ ہمارے ہاں جنت میں کچھ ایسے برتن ہوں گے جن میں ہر طرح کے کھانے ہوں گے، لیکن کھانے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں۔ امام نے فرمایا اس کی مثال دنیا میں ایک انڈے کی ہے جس میں سفیدی بھی ہے اور زردی بھی ہے، اور وہ ملتی نہیں ہے۔ تو جو انڈے میں سفیدی کو زردی سے نہیں ملنے دیتا
وہ مالک جنت جنت میں کھانے کو کھانے سے کیوں ملنے دے گا؟ سبحان اللہ. راہب خاموش ہوا، مجمع میں خوف طاری ہو گیا. اس کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہماری کتاب انجیل میں 2 بھائیوں کا ذکر ہے. دونوں بھائی جو ہیں وہ پیدا ایک ساتھ ہوئے، لیکن ایک 50 سال کا پیدا بھی ایک ساتھ ہوئے، مرے بھی ایک ساتھ، لیکن ایک 50 سال کا تھا اور 150 سال کا تھا. وجہ بتائیں. امام نے فرمایا وہ دونوں بھائی، ایک کا نام عزیر تھا اور ایک کا نام عزیز تھا. یہ ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ایک وادی سے گزرتے ہوئے، مولانا نے قرآن کی آیات پڑھی، ایک وادی سے گزرتے ہوئے اس وادی میں کچھ لوگ مردہ حالت میں پڑے تھے. تو ان میں سے ایک بھائی عزیر جو ہے اس نے سوال کیا کہ میرے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ آگے چلے گئے اور ان کے پاس ان کی سواری ایک گدھا تھا، اور جا کے یہ ایک درخت کے نیچے سو گئے. جو ہی سوئے تو خدا نے ان پر نیند طاری کر دی. جب ان پر نیند طاری کر دی تو عزیر کو جب اٹھایا تو 100 سال گزر چکے تھے. 100 سال کے بعد اللہ نے عزیر کو زندہ کر دیا. جب زندہ آئے تو گھر آئے تو جب سوئے تو 50 سال کے تھے، جب اٹھے تو 150 سال کے ہوئے. جب سوئے تو تھوڑا دن تھا اور شام سے پہلے اٹھ گئے. خدا نے پوچھا عزیر کتنا سوئے؟ کہتا شاید آدھا دن یا پھر اس سے زیادہ. فرمایا عزیر تمہیں سوئے ہوئے 100 سال گزر چکا ہے. میرے مالک 100 سال گزر گیا مجھے سوئے. فرمایا کیونکہ تو نے سوال کیا تھا کہ میں مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہوں. ہائے ہائے سبحان اللہ. جب عزیر اٹھے تو عزیر کے قریب جو عزیر کا گدھا تھا، وہ گدھا اپنی حالت میں نہیں تھا، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھی. میرے مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تیرا گدھا جو تیری سواری تھی. اب دیکھ ہم ان ہڈیوں میں سے زندہ کیسے کرتے ہیں. وہ ہڈیاں یکجا ہوئی، اس کے اوپر گوشت آیا اور آہستہ آہستہ وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا. یہ کہانی پوری آج بھی قرآن میں موجود ہے. رجب ہے، مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو یہ دوسرے مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ لکھ دیا ہے کہ نبی کے ساتھ گدھا سو گیا تھا، لیکن جب نبی کے ساتھ سونے کے بعد اٹھا تو نبی نبی تھا اور گدھا گدھا تھا. نبی کے ساتھ سونے سے گدھے میں فرق نہیں پڑا. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی کہیں نبی کے ساتھ سو جائے تو نبی کے ساتھ سونے سے فضیلتوں میں فرق نہیں پڑتا. اب مولا باقر علوم نے جب اس سوال کا بھی جواب دیا تو وہیں پہ عیسائی پادری راہب کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا یقیناً آپ ہی وہ اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہے. اللہم صلی اللہ محمد. یقیناً آپ ہی اللہ کی حجت ہیں، یقیناً آپ ہی اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں، یقیناً آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے. اب حشام نے بلایا تھا گرفتار کرنے کے لیے، لیکن امامت نے پوری امت کو گرفتار کر لیا. سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایسے ایسے علوم رائج کیے کہ آج بھی علم الحدیث اور علم تفسیر اور علم القرآن، ان تمام علوم کا مرکز اسی میرے آقا، اسی میرے مولا جناب حضرت امام محمد باقر سے ملے گا. اس دور کے بادشاہوں کے سامنے دفاعی کردار، امامت کا تحفظ اور ایک وقت میں علوم کو پہنچانا. اگر میں اس پوری زندگی کو مختصر کر کے لے کے آؤں تو بس مختصر کر کے پھر میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. یہ محمد بن کے بولتے تھے اور علی بن کے لڑتے تھے. نعرہ حیدری یا علی 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 مولا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. ان میں 2 عناصر موجود تھے، محمدیت بھی موجود تھی اور علویت بھی موجود تھی. یہ میرے آقا و مولا ہیں جن کا عقد مبارک امام حسن نے آقا و مولا کی وہ پاک بیٹی ان کی ماں، اور پھر سرکار حضرت علی زین العابدین ان کے باپ فاطمہ بنت حسن اور علی ابن الحسین اور فرزند باقر،
علی اور فاطمہ ملے تو پھر ایک محمد دنیا میں اور ظاہر ہوتا ہے. آہا آہا سبحان اللہ. بس علی اور فاطمہ، خدا نے دوبارہ ان انوار کو یکجا کیا اور ایک وقت کا ایک اور محمد آج کی شب میں دنیا میں بھیج دیا. یقیناً ان کی ولایت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ان کے فضائل کا اقرار ہمارے لیے ہماری زندگی ہے، ان کی ولایت کا اقرار ہماری بندگی ہے، ان کی اطاعت ہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ان پہ رونا ہی ہماری خلقت کا مقصد ہے. لہٰذا اپنی خلقت کے مقصد کو ختم نہ ہونے دیجیے گا، اپنی اطاعت کو کم نہ ہونے دیجیے گا. اس جشن کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ آپ پوری زندگی کی ہر سانس اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن اگر آپ نے ان کی ولایت اور ان کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا تو آپ کو رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. بے شک. یہ رجب المرجب ہے، اس کی مبارک راتیں ہیں. ان راتوں میں خداوند متعال کی تسبیح کیجئے گا، استغفار پڑھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بنیے گا. وہ تمام خطائیں جو ہم سے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہو جاتی ہیں، ان آئمہ کا واسطہ دیجئے گا، ان آئمہ کے وسیلے سے دعائیں کیجئے گا. اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. اس ماہ میں روزے رکھیے گا، خدا ان روزوں کی برکت سے آپ کے ہاں نعمتوں میں اضافہ کرے گا. لیکن یہ وہ تمام عبادات ہیں جو آپ بدن کی صورت میں بجا لائیں گے. جس روح نے عبادت کرنی ہے وہ اقرار ولایت امیر المومنین ہے، بے شک. اطاعت فضائل آل محمد ہے، عزادار یہ مظلوم کربلا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے حق کو پہچانیے، ان کے حق کا ساتھ دیجئے، ان کے حق میں بولیے. میرا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان کی ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے، ان کی محبت، ان کی عزاداری ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، اور میرے بھائی انتصار کے رزق، عزت، مال و بخت میں اضافہ فرمائے، اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، والدہ کے درجات میں اضافہ فرمائے. ان کی اہلیہ اور ان کے بزرگوں کا میرے مالک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی حفاظت فرمائے. ان کے مرحومین اور دیکھنے والے ناظرین اور جو جب جہاں دیکھے گا ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. رجب المرجب کی ان تمام راتوں کی پھر دوبارہ میں پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان راتوں کا صدقہ مالک ہم تمام کی توفیقات خیر میں بے پناہ اضافہ فرمائے. السلام علیکم یا علی علیہ السلام.